بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اسے کسی طرح کی اذیت نہ دینے کا ہی حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پڑوسی اس کے ساتھ غیر شریفانہ رویہ اختیار کرے اور اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ جواب نہ دے، بدلے میں اسے بھی تکلیف دینے کے لیے کوشاں نہ ہو، بلکہ صبر کرے، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے اور اس کے ساتھ برابر اچھے تعلقات رکھے، ایسے شخص کو محبت الہی کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے جس میں 3 طرح کے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو پڑوسی سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کرے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جِوَارَهُ فَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُ حَتَّىٰ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتٌ أَوْ زَعْنٌ۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق ایک وہ شخص ہے جس کا کوئی پڑوسی اسے اذیت پہنچائے تو وہ اس پر صبر کرے یہاں تک کہ موت یا جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ کچھ دنوں کے بعد دوسری مرتبہ خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر کی تلقین کی۔ کچھ مدت کے بعد وہ تیسری مرتبہ آیا اور شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر راستے میں ڈال دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا دریافت کرتا تو وہ پڑوسی کی اذیتوں کا ذکر کرتا۔ اس کی باتیں سن کر لوگ اس کے پڑوسی پر لعنت بھیجنے لگے، اللہ اس کے ساتھ یہ کرے وہ کرے۔ یہ دیکھ کر وہ پڑوسی اس کے پاس آیا اور کہا اپنا سامان واپس گھر میں رکھ لو، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں آئی۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حسن جوار یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک صرف یہی نہیں ہے کہ پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی جانب سے ہونے والی اذیتوں پر صبر کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔